اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ جو کتاب اے نبی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھتے رہیے اور نماز کے پابند رہیے۔ یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ خبردار ہیں۔ سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ نماز بے حیائی سے روکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمانداروں کو حکم دے رہے ہیں کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں اور اسے اوروں کو بھی سنائیں، اور نمازوں کو نگہبانی اور پابندی سے پڑھتے رہا کریں۔ نماز انسان کو ناشائستہ کام اور نالائق حرکتوں سے باز رکھتی ہے۔ درر المنثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہی ہوتا چلا جائے گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک موقوف روایت میں مروی ہے کہ جو نمازی بھلے کاموں والا اور برے کاموں سے بچنے والا نہ ہو، سمجھ لو کہ اس کی نماز اسے اللہ تعالیٰ سے اور دور کرتی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو نماز کی بات نہ مانے اس کی نماز نہیں۔ نماز بے حیائی اور بد فعلیوں سے روکتی ہے۔ اس کی اطاعت یہ ہے کہ ان واہی کاموں سے نمازی رک جائے۔ شعیب علیہ السلام سے جب ان کی قوم نے کہا کہ اے شعیب، کیا تمہیں تمہاری نماز حکم کرتی ہے؟ تو سفیان رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ کی قسم، نماز حکم بھی کرتی ہے اور منع بھی کرتی ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا فلاں شخص بڑی لمبی نماز پڑھتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نماز اسے نفع دیتی ہے جو اس کا کہا مانے۔ میری تحقیق میں اوپر جو مرفوع روایات بیان ہوئیں اس کا بھی موقوف ہونا ہی زیادہ صحیح ہے، واللہ اعلم۔ بزار میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا اللہ کے رسول، فلاں شخص نماز پڑھتا ہے لیکن چوری نہیں چھوڑتا۔ رسول اللہ نے فرمایا ان قریب اس کی نماز اس کی یہ برائی چھوڑا دے گی۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے۔ چونکہ نماز اللہ تعالیٰ کے ذکر کا نام ہے، اسی لیے اس کے بعد ہی فرمایا یاد الہی بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری تمام باتوں سے اور تمہارے کل کاموں سے باخبر ہیں۔ ابو العالیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں نماز میں 3 چیزیں ہیں، اگر یہ نہ ہو تو نماز نہیں۔ ایک اخلاص و خلوص، دوسرا اللہ تعالیٰ کا خوف، اور تیسرا اللہ تعالیٰ کی یاد۔ اخلاص سے تو انسان نیک ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ڈر سے انسان گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے یعنی قرآن اسے بھلائی برائی بتا دیتا ہے۔ وہ حکم بھی کرتا ہے اور منع بھی کرتا ہے۔ ابن عون انصاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب تو نماز میں ہو تو تو نیکی میں ہے، اور نماز تجھے فحش اور منکر سے بچائے ہوئے ہے، اور اس میں جو کچھ تو ذکر ربانی کر رہا ہے وہ تیرے لیے بڑی ہی فائدے کی چیز ہے۔ حماد رحمہ اللہ کا قول ہے کہ کم سے کم حالت نماز میں تو برائیوں سے بچا رہے گا۔ ایک راوی سے ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول مروی ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے یاد کرتے ہیں۔ اس نے کہا ہمارے ہاں جو صاحب ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری یاد کریں گے، اور یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 پڑھی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم اے بندو میری یاد کرو میں تمہاری یاد کروں گا۔ اسے سن کر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس نے سچ کہا، یعنی دونوں مطلب درست ہیں، یہ بھی اور وہ بھی۔ اور خود ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہ تفسیر مروی ہے۔ عبداللہ بن ربیعہ رحمہ اللہ سے ایک مرتبہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے دریافت فرمایا کہ اس جملے کا مطلب جانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، اس سے مراد نماز میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر وغیرہ کہنا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو نے عجیب بات کہی، یہ یوں نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ حکم کے اور منع کے وقت اللہ تعالیٰ کا تمہیں یاد کرنا تمہارے ذکر اللہ سے بہت بڑا اور بہت اہم ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ابو الدرداء اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وغیرہ سے بھی یہی مروی ہے، اور اسی کو امام ابن جریر رحمہ اللہ پسند فرماتے ہیں۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ
وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اور اہل کتاب کے ساتھ بہت مہذب طریقے سے مناظرہ کرو، مگر ان کے ساتھ جو ان میں سے بے انصاف ہیں، اور صاف اعلان کر دیا کرو کہ ہمارا تو اس کتاب پر بھی ایمان ہے جو ہم پر اتاری گئی ہے، اور اس پر بھی جو تم پر نازل فرمائی گئی ہے۔ ہمارے تمہارے ہم دونوں کے معبود ایک ہی ہیں، یعنی اللہ تعالی، ہم سب اللہ ہی کے حکم بردار ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اہل کتاب یہود و نصارہ سے مناظرے کے اصول۔ قتادہ رحمہ اللہ وغیرہ تو فرماتے ہیں کہ یہ آیت جہاد کے حکم کی آیت کے ساتھ منسوخ ہے۔ اب تو یہی ہے کہ یا تو اسلام قبول کریں، یا جزیہ ادا کریں، یا لڑائی لڑیں۔ لیکن اور بزرگ مفسرین کا قول ہے کہ یہ حکم باقی ہے۔ جو یہودی یا نصرانی دینی امور کو سمجھنا چاہے، اسے مہذب طریقے پر سلجھے ہوئے پیرائے سے سمجھا دینا چاہیے۔ کیا عجب کہ وہ راہ راست اختیار کر لے۔ جیسے سورہ نحل کی آیت نمبر 125 میں اللہ نے فرمایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اے نبی اپنے تعالیٰ کی راہ کی دعوت حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ لوگوں کو دیجیے۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو جب فرعون کی طرف بھیجا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ذکر سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 44 میں ہے، فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، یعنی اس سے، یعنی فرعون سے نرمی سے گفتگو کرنا۔ کیا عجب کہ وہ نصیحت قبول کر لے اور اس کا دل پگھل جائے۔ یہی قول امام ابن جریر رحمہ اللہ کا پسندیدہ ہے، اور ابن زید رحمہ اللہ سے بھی یہی مروی ہے۔ ہاں، ان میں سے جو ظلم پر اڑ جائیں اور ضد اور تعصب برتیں، حق قبول کرنے سے انکار کر دیں، تو پھر مناظرے مباحثے بے سود ہیں۔ پھر تو جدال و قتال کا حکم ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں فرمایا، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ الآیہ، یعنی ہم نے رسولوں کو واضح دلیلوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ہمراہ کتاب و میزان نازل فرمائی، تاکہ لوگوں میں عدل و انصاف کا قیام ہو سکے۔ اور ہم نے لوہا بھی نازل فرمایا ہے جس میں سخت لڑائی ہے۔ بس حکم الہی یہ ہے کہ بھلائی سے اور نرمی سے جو نہ مانے اس پر بھی سختی کی جائے، جو لڑے اس سے لڑا جائے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ ماتحتی میں رہ کر جزیہ ادا کرے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے کھرے کھوٹے ہونے کا تمہیں یقینی علم نہ ہو تو اس کی تکذیب کی طرف قدم نہ بڑھاؤ اور نہ بے تأمل تصدیق کر دیا کرو۔ ممکن ہے کسی امر حق کو تم جھٹلا دو، اور ممکن ہے کسی باطل کی تصدیق کر بیٹھو، پس شرطیہ تصدیق کرو، یعنی کہہ دو کہ ہمارے اللہ تعالیٰ کی ہر بات پر ایمان ہے۔ اگر تمہاری پیش کردہ چیز اللہ کی نازل کردہ ہے تو ہم اسے تسلیم کرتے ہیں، اور اگر تم نے تبدیل و تحریف کر دی ہے تو ہم اسے نہیں مانتے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اہل کتاب تورات کو عبرانی زبان میں پڑھتے اور ہمارے سامنے عربی میں اس کا ترجمہ کرتے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ تم انہیں سچا کہو نہ جھوٹا، بلکہ تم آمنا بالذی سے آخر آیت تک پڑھ دیا کرو۔ یہاں یہ بھی خیال رہے کہ ان اہل کتاب کی اکثر و بیشتر باتیں تو غلط اور جھوٹی ہوتی ہیں۔ عموماً بہتان اور افطرا ہوتا ہے، ان میں تحریف و تبدل، تغیر و تأویل رواج پا چکی ہے، اور صداقت ایسی رہ گئی ہے کہ گویا کچھ بھی نہیں۔ پھر ایک بات اور بھی ہے کہ بالفرض سچ بھی ہو تو ہمیں کیا فائدہ، ہمارے پاس تو اللہ تعالیٰ کی تازہ جدید اور کامل کتاب قرآن مجید ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اہل کتاب سے تم کچھ بھی نہ پوچھو، وہ خود جب کہ گمراہ ہیں تو تمہاری رہبری کیا کریں گے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی کسی سچی بات کو تم جھٹلا دو، یا ان کی کسی جھوٹی بات کو تم سچ کہہ دو۔ یاد رکھو، ہر اہل کتاب کے دل میں اپنے دین کا ایک تعصب ہے، جیسے کہ مال کی خواہش ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، تم اہل کتاب سے سوالات کیوں کرتے ہو؟ تم پر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی ابھی کتاب نازل ہوئی ہے، یعنی قرآن مجید، جو بالکل خالص ہے، جس میں باطل نہ ملا جلا نہ مل جل سکے۔ تم سے تو خود رب تعالیٰ نے فرما دیا کہ اہل کتاب نے اللہ تعالیٰ کے دین کو بدل ڈالا، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تغیر کر دیا، اور اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کہنے لگے، اور دنیاوی نفع حاصل کرنے لگے۔ کیونکہ بھلا تمہارے پاس جو علم الہی ہے، کیا وہ تمہیں کافی نہیں کہ تم ان سے دریافت کرو؟ دیکھو تو کس قدر ستم ہے کہ ان میں سے تو ایک بھی تم سے کبھی کچھ نہ پوچھے اور تم ان سے دریافت کرتے پھرو۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک مرتبہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ میں قریش کی ایک جماعت کے سامنے فرمایا
کہ دیکھو ان تمام اہل کتاب میں اور ان کی باتیں بیان کرنے والوں میں سب سے اچھے اور سچے کعب الاحبار رحمہ اللہ ہے، لیکن باوجود اس کے بھی ان کی باتوں میں بھی ہم کبھی کبھی جھوٹ پاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ عمدن جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ جن کتابوں پر انہیں اعتماد ہے وہ خود گیلی سوکھی سب جمع کر لیتے ہیں۔ ان میں خود سچ جھوٹ صحیح غلط بھرا پڑا ہے، ان میں مضبوط ذی علم حافظوں کی جماعت تھی ہی نہیں۔ یہ تو اسی امت مرحومہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس میں بہترین دل و دماغ والے اور اعلیٰ فہم و ذکا والے اور عمدہ حفظ و اتقان والے لوگ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیے کہ کس قدر موضوعات کا ذخیرہ جمع ہو گیا ہے اور کس طرح لوگوں نے باتیں گھڑ لی ہیں۔ گو محدثین نے اس باطل کو حق سے بالکل جدا کر دیا، فالحمدللہ۔ بس یہاں پر ایک انتہائی اہم نقطے کی طرف نشاندہی کرنا ازحد ضروری ہے کہ محدثین نے جن اسرائیلی روایات کو قبول کر کے انہیں مقام استشہاد پر پیش کیا ہے اور اس سے دلیل پکڑی ہے، تو ہمیں ان کے قبول کرنے اور ان کو تسلیم کرنے میں تأمل نہیں ہونا چاہیے۔ رہی بات جھوٹی اور من گھڑت اور باطل روایات کی، تو ان کو محدثین نے بحمدللہ چھانٹ دیا ہے، جن کے ذکر کرنے کی ہمیں چندہ ضرورت نہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون۔ اور ہم نے اسی طرح آپ کی جانب اے نبی اپنی کتاب نازل فرمائی ہے، پس جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان میں سے بعض اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہماری آیتوں کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ اے نبی کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے اور نہ کسی کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے کہ یہ باطل پرست لوگ شک و شبے میں پڑھتے، بلکہ یہ قرآن تو روشن آیتیں ہیں جو اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں۔ ہماری آیتوں کا منکر بجز ستم گاروں کے اور کوئی نہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا جانتے تھے؟ فرمان ہے کہ جیسے ہم نے اگلے انبیاء پر اپنی کتابیں نازل فرمائی تھیں، اسی طرح یہ کتاب یعنی قرآن مجید ہم نے اے ہمارے آخر رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل فرمایا ہے۔ بس اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ہماری کتاب کی قدر کی اور اس کی تلاوت کا حق ادا کیا، وہ جہاں اپنی کتابوں پر ایمان لائے، اس پر یعنی قرآن مجید کو بھی مانتے ہیں جو پاکیزہ تر ہے، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور جیسے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وغیرہ، اور ان لوگوں یعنی قریش وغیرہ میں سے بھی بعض لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ہاں، جو لوگ باطل سے حق کو چھپانے والے اور سورج کی روشنی سے آنکھیں بند کرنے والے ہیں، وہ تو اس کے بھی منکر ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان میں مدت العمر تک رہ چکے ہوں۔ اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ ان میں گزار چکے ہیں۔ انہیں خوب معلوم ہے کہ آپ پڑھے لکھے نہیں۔ ساری قوم اور سارا ملک بخوبی علم رکھتا ہے کہ آپ محض امی ہیں، نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا۔ پھر آج جو آپ ایک انوکھی فصیح و بلیغ اور پر از حکمت کتاب پڑھتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ آپ اس حالت میں کہ ایک حرف پڑھے ہوئے نہیں، خود تصنیف و تالیف کر نہیں سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی صفت اگلی کتابوں میں تھی، جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں فرمایا، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الآية، یعنی جو لوگ پیروی کرتے ہیں اس رسول و نبی امی کی جس کی صفات وہ اپنی کتاب تورات و انجیل میں لکھی ہوئی پاتے ہیں، جو انہیں نیکیوں کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ لطف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معصوم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لکھنے سے دور ہی رکھے گئے۔ ایک سطر کیا مانے ایک حرف بھی لکھنا آپ کو نہ آتا تھا۔ رسول اللہ نے کاتب مقرر کر لیے تھے جو وحی الہی کو لکھ لیتے تھے، اور ضرورت کے وقت شاہان دنیا سے خط و کتابت بھی وہی کرتے تھے۔ پچھلے فقہا میں سے قاضی ابو الولید باجی رحمہ اللہ وغیرہ نے کہا ہے کہ حدیبیہ کے دن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے یہ جملہ
صلح نامے میں لکھا تھا کہ هذا ما قضى علیہ محمد بن عبداللہ، یعنی یہ وہ شرائط ہیں جن پر محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، لیکن یہ قول درست نہیں۔ یہ وہم قاضی صاحب کو بخاری کی اس روایت سے پڑا ہے جس میں یہ الفاظ ہیں کہ ثم اخذ فکتب، یعنی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ اس نوشتدان کو لے کر اس میں لکھا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے لکھنے کا حکم دیا، جیسے بخاری ہی کی دوسری روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے جس میں ہے کہ ثم امر فکتب، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم دیا اور لکھا گیا۔ مشرق و مغرب کے تمام علماء کا یہی مذہب ہے، بلکہ امام باجی وغیرہ پر انہوں نے اس قول کا بہت سخت رد کیا ہے اور اس سے بیزاری ظاہر کی ہے، اور اس قول کی تردید اپنے اشعار اور خطبوں میں بھی کی ہے۔ لیکن یہ بھی خیال رہے کہ قاضی صاحب وغیرہ کا یہ خیال ہرگز نہیں کہ رسول اللہ اچھی طرح لکھنا جانتے تھے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ جملہ صلح نامے پر لکھ لینا رسول اللہ کا ایک معجزہ تھا، جیسا کہ صحیح بخاری مسلم وغیرہ میں ہے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا، اور ایک روایت میں ہے کہ کافر لکھا ہوا ہوگا جسے ہر مومن پڑھ لے گا، یعنی اگرچہ ان پڑھ ہو تب بھی اسے پڑھ لے گا۔ یہ مومن کی ایک کرامت ہوگی۔ اسی طرح یہ فقرہ لکھ لینا اللہ تعالیٰ کے نبی کا ایک معجزہ تھا۔ یہ مطلب اس کا ہرگز نہیں کہ رسول اللہ لکھنا جانتے تھے یا آپ نے سیکھا تھا۔ بعض لوگ ایک روایت پیش کرتے ہیں جس میں ہے کہ رسول اللہ کا انتقال نہ ہوا جب تک کہ رسول اللہ نے لکھنا نہ سیکھ لیا۔ یہ روایت بالکل ضعیف ہے، بلکہ محض بے اصل ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کو دیکھیے کہ کس قدر تاکید کے ساتھ رسول اللہ کے پڑھا ہوا ہونے کا انکار کرتی ہے، اور کتنی سختی کے ساتھ پرزور الفاظ میں اس کا بھی انکار کرتی ہے کہ رسول اللہ لکھنا جانتے ہوں۔ یہ جو فرمایا کہ داہنے ہاتھ سے، یہ باعتبار غالب کے کہہ دیا ہے، ورنہ لکھا تو دائیں ہاتھ سے ہی جاتا ہے۔ اسی طرح سورہ انعام آیت نمبر 38 وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ میں ہے، کیونکہ ہر پرندہ اپنے پروں سے ہی اڑتا ہے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پڑھ ہونا بیان فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے تو یہ باطل پرست رسول اللہ کی نسبت شک کرنے کی گنجائش پاتے کہ اگلے انبیاء علیہ السلام کی کتابوں سے پڑھ لکھ کر نقل کر لیتے ہیں، لیکن یہاں تو ایسا نہیں۔ تعجب ہے کہ باوجود ایسا نہ ہونے کے پھر بھی یہ لوگ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اگلوں کی کہانیاں ہیں جو اس نے لکھ لی ہیں، وہی اس کے سامنے صبح شام پڑھی جاتی ہیں، باوجود یہ کہ خوب جانتے ہیں کہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں۔ ان کے اس قول کے جواب میں جناب باری تعالی عز اسمہ نے فرمایا، انہیں جواب دیجئے کہ اسے اس اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے جو زمین و آسمان کی پوشیدگیوں کو جانتے ہیں۔ یہاں فرمایا بلکہ یہ روشن آیتیں ہیں جو اہل علم کے سینوں میں ہیں۔ خود آیات واضح، صاف اور سلجھے ہوئے الفاظ میں ہیں، پھر علماء پر ان کا سمجھنا، یاد کرنا، پہچاننا سب آسان، جیسے اللہ نے سورہ قمر کی آیت نمبر 10 میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یعنی ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے بالکل آسان کر دیا ہے، بس کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو ایسی چیز دی گئی جس کے باعث لوگ ان پر ایمان لائے، مجھے ایسی چیز وہی رب تعالیٰ دی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف نازل فرمائی ہے، تو مجھے ذات ربانی سے امید ہے کہ تمام نبیوں کے تابع داروں سے زیادہ میرے تابع دار ہوں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں فرمانے والی تعالیٰ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو آزماؤں گا اور آپ کی وجہ سے لوگوں کی بھی آزمائش کر لوں گا۔ میں آپ پر ایسی کتاب نازل فرماؤں گا جسے پانی دھو نہیں سکے، آپ اسے سوتے جاگتے پڑھتے رہیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ گو اس کے حروف پانی سے دھو دیے جائیں لیکن وہ ضائع ہونے سے محفوظ ہے، جیسا کہ مسند احمد، مسند ابی اعلیٰ وغیرہ میں حدیث ہے کہ اگر قرآن کسی چمڑے میں ہو تو اسے آگ نہیں جلائے گی، اس لیے کہ وہ سینوں میں محفوظ ہے، زبانوں پر آسان ہے، دلوں میں موجود ہے، اور اپنے لفظ اور معنی کے اعتبار سے ایک جیتا جاگتا معجزہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگلی کتابوں میں اس امت کی ایک صفت یہ بھی مروی ہے کہ انا جیلہم فی صدورہم، ان کی کتاب ان کے سینوں میں ہوگی۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ اسے پسند فرماتے ہیں
کہ معنی یہ ہیں بلکہ علم اس کا کہ تو اس کتاب سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتا تھا اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتا تھا۔ یہ آیات بینات اہل کتاب کے ذی علم لوگوں کے سینوں میں موجود ہیں۔ قتادہ اور ابن جریج رحمہم اللہ سے بھی یہی منقول ہے، اور پہلا قول حسن بصری رحمہ اللہ کا ہے، اور یہی بروایت عوفی ابن عباس سے منقول ہے، اور یہی ضحاک رحمہ اللہ نے کہا، اور یہی زیادہ ظاہر ہے، واللہ عالم۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری آیتوں کا جھٹلانا قبول نہ کرنا یہ حد سے گزر جانے والوں اور ضدی لوگوں کا ہی کام ہے، جو نہ حق کو سمجھتے ہیں اور نہ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس کا ترجمہ ہے، جن پر آپ کے رب تعالیٰ کی بات اے نبی ثابت ہو چکی ہے وہ ہرگز ایمان نہ لائیں گے اگرچہ ان کے پاس سب نشانیاں آ جائیں، یہاں تک کہ وہ المناک عذابوں کا مشاہدہ کر لیں۔ وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون۔ اور کہتے ہیں کہ اس پر کچھ نشانات اس کے رب تعالیٰ کی طرف سے کیوں نہیں اتارے گئے؟ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ نشانات تو سب اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، میری حیثیت تو صرف کھلم کھلا آگاہ کر دینے والے کی ہے۔ کیا انہیں یہ کافی نہیں کہ ہم نے اے نبی آپ پر کتاب نازل فرما دی جو ان پر پڑھی جا رہی ہے؟ اس میں رحمت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایماندار ہیں۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ تعالیٰ کا گواہ ہونا کافی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی ہر چیز کے عالم ہے۔ جو لوگ باطل کے ماننے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کفر کرنے والے ہیں وہ زبردست نقصان اور گھاٹے میں ہیں۔ سامعین اب آیاتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ کیا قرآن کا معجزہ کافی نہیں ہے؟ کافروں کی ضد، تکبر اور ہٹ دھرمی بیان ہو رہی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہی نشانی طلب کی جیسی کہ صالح علیہ السلام سے ان کی قوم نے مانگی تھی۔ پھر اپنے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ ان کفار و مشرکین کو جواب دیجئے کہ آیتیں، معجزے اور نشانات دکھانا میرے بس کی بات نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے۔ اگر اللہ نے تمہاری نیک نیتیں دیکھ لیں تو وہ معجزے دکھائیں گے، اور اگر تم اپنی ضد اور انکار سے بڑھ بڑھ کر باتیں ہی بنا رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تم سے ہرگز بھی دبے ہوئے نہیں کہ اللہ کی چاہت تمہاری چاہت کے تابع ہو جائے، جو تم مانگو وہ خواہ مخواہ کر ہی دکھائے۔ جیسے اور آیت میں اللہ نے فرمایا کہ آیتیں بھیجنے سے ہمیں کوئی مانع نہیں بجز اس کے کہ اگلے لوگ بھی برابر انکار ہی کرتے رہے۔ سمودیوں کو دیکھو، ہماری نشانی اونٹنی جو ان کے پاس آئی انہوں نے اس پر ظلم ڈھایا۔ کہہ دو کہ میں تو صرف ایک مبلغ ہوں، پیامبر ہوں، قاصد ہوں، میرا کام تمہارے کانوں تک اللہ تعالیٰ کی وحی کو پہنچا دینا ہے۔ میں نے تو تمہیں تمہارا برا بھلا سمجھا دیا، نیک بد سجھا دیا، اب تم جانو تمہارا کام جانے۔ ہدایت ضلالت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ اگر کسی کو گمراہ کر دیں تو ایسے شخص کی رہبری کوئی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اور جگہ ہے اللہ نے فرمایا اے نبی آپ پر ان کی ہدایت کا ذمہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور اللہ کی چاہت پر موقوف ہے۔ بھلا اس فضول گوئی کو دیکھو کہ کتاب عزیز ان کفار و مشرکین کے پاس آ چکی جس کے کسی طرف سے باطل اس کے پاس بھی نہیں بھٹک سکتا، اور انہیں اب تک نشان کی طلب ہے، حالانکہ یہ تو تمام معجزات سے بڑھ کر معجزہ ہے۔ تمام دنیا کے فصیح و بلیغ اس کے معارضے سے اور اس جیسا کلام پیش کرنے سے عاجز آ گئے۔ پورے قرآن کا تو معارضہ کیا کرتے، 10 سورتوں کا بلکہ ایک سورت کا معارضہ بھی باوجود چیلنج کے نہ کر سکے، تو کیا اتنا بڑا اور بھاری معجزہ انہیں کافی نہیں جو اور معجزہ طلب کرنے بیٹھے ہیں؟ یہ تو وہ پاک کتاب ہے جس میں گزشتہ باتوں کی خبر ہے اور ہونے والی باتوں کی پیشن گوئی ہے اور جھگڑوں کا فیصلہ ہے، اور یہ اس کی زبان سے پڑھی جاتی ہے جو محض امی ہے، جس نے کسی سے الف با بھی نہیں پڑھا، جو ایک حرف لکھنا نہیں جانتے، بلکہ جو اہل علم کی صحبت میں بھی کبھی نہیں بیٹھے اور کتاب پڑھتے ہیں جس سے اگلی کتابوں کی بھی صحت و عدم و صحت معلوم ہوتی ہے، جس کے الفاظ میں حلاوت ہے، جس کے نظم میں ملاحت ہے، جس کے انداز میں فصاحت ہے،
جس کے بیان میں بلاغت ہے، جس کا طرز دلربا ہے، جس کا سیاق دلچسپ ہے، جس میں دنیا بھر کی خوبیاں موجود ہیں۔ خود بنی اسرائیل کے علماء بھی اس کی تصدیق پر مجبور، اگلی کتابیں جس پر شاہد ہیں، بھلے لوگ جس کی مداح اور قائل و عامل ہیں۔ اس اتنے بڑے معجزے قرآن مجید کی موجودگی میں کسی اور معجزے کی طلب محض گریز ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں ایمان والوں کے لیے رحمت و نصیحت ہے۔ یہ قرآن حق کو ظاہر کرنے والا، باطل کو برباد کرنے والا ہے۔ اگلوں کے واقعات تمہارے سامنے رکھ کر تمہیں نصیحت و عبرت کا موقع دیتا ہے، گنہگاروں کے انجام دکھا کر تمہیں گناہوں سے روکتا ہے۔ کہہ دو کہ مجھ میں اور تم میں اللہ تعالیٰ گواہ ہیں، اور اللہ کی گواہی کافی ہے۔ وہ تمہاری تکذیب و سرکشی کو اور میری سچائی اور خیر خواہی کو بخوبی جانتے ہیں۔ اگر میں اللہ پر جھوٹ باندھتا تو اللہ تعالیٰ ضرور مجھ سے انتقام لے لیتے۔ وہ ایسے لوگوں کو بے انتقام نہیں چھوڑتے، جیسے خود اللہ کا فرمان ہے کہ اے لوگو، اگر یہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر ایک بات بھی گھڑ لیتے تو میں ان کا داہنا ہاتھ پکڑ کر ان کی رگیں جان کاٹ دیتا، اور کوئی نہ ہوتا جو انہیں میرے ہاتھ سے چھڑا سکے۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ میری سچائی ان پر روشن ہے، اور میں اللہ ہی کا بھیجا ہوا ہوں، اور اللہ کا نام لے کر اللہ ہی کی کہی ہوئی باتیں ان سے کہتا ہوں، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ میری تائید کرتے ہیں اور مجھے روز بروز غلبہ دیتے جاتے ہیں، اور مجھ سے معجزات پر معجزات ظاہر کراتے جاتے ہیں۔ وہ زمین و آسمان کے غیب کے جاننے والے ہیں، اللہ پر ایک ذرہ بھی پوشیدہ نہیں۔ باطل کو ماننے والے اور اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے والے ہی نقصان یافتہ اور ذلیل ہیں۔ قیامت کے دن انہیں ان کی بدعمالی کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا، اور جو سرکشیاں یہاں کی ہیں سب کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ بھلا اللہ تعالیٰ کو نہ ماننا اور بتوں اور درگاہوں کو ماننا، اس سے بڑھ کر اور ظلم کیا ہوگا؟ وہ اللہ تعالیٰ علم والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ضرور بدلا دیں گے۔ ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون۔ اور یہ کافر لوگ اے نبی آپ سے عذاب کی جلدی کر رہے ہیں۔ اگر میری طرف سے مقرر کیا ہوا وقت نہ ہوتا تو ابھی تک ان کے پاس عذاب آ چکتا۔ یہ یقینی بات ہے کہ اچانک ان کی بے خبری میں ان کے پاس عذاب آ پہنچیں گے۔ یہ عذابوں کی جلدی مچا رہے ہیں۔ تسلی رکھیں، جہنم کافروں کو گھیر لینے والی ہے۔ اس دن ان کے اوپر تلے سے انہیں عذاب ڈھانپ رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ اب اپنے بدعمال کا مزہ چکھو۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مشرکین کی ہٹ دھرمی اور عذاب کا مطالبہ۔ مشرکوں کا اپنی جہالت سے عذاب الہی کا طلب کرنا بیان ہو رہا ہے۔ یہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی کہتے تھے، اور خود اللہ تعالیٰ سے بھی یہی دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ آپ کی طرف سے حق ہے تو آپ ہم پر آسمان سے پتھر برسائیے، ہمیں اور کوئی دردناک عذاب دیجیے۔ یہاں انہیں جواب ملتا ہے کہ رب العالمین یہ بات مقرر کر چکے ہیں کہ ان کفار کو قیامت کے دن عذاب ہوں گے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو ان کے مانگتے ہی عذاب کی مہیب بادل ان پر برس پڑتے۔ اب بھی یقین مانیں کہ یہ عذاب آئیں گے اور ضرور آئیں گے، بلکہ ان کی بے خبری میں اچانک اور ایک با ایک آ پڑیں گے۔ یہ عذابوں کی جلدی مچا رہے ہیں، اور جہنم بھی انہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے، یعنی یقیناً انہیں عذاب ہوں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ وہ جہنم یہی بحر اخضر ہے، ستارے اسی میں جھڑیں گے اور سورج چاند اسی میں بے نور کر کے ڈال دیے جائیں گے، اور یہ بھڑک اٹھے گا اور جہنم بن جائے گا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن انہیں نیچے اوپر سے آگ ڈھانک لے گی، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 41 میں فرمایا، لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، ان کے لیے جہنم ہی اوڑھنا بچھونا ہے۔ اور سورہ زمر کی آیت نمبر 16 میں فرمایا، لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، یعنی ان کے اوپر نیچے سے آگ ہی کا فرش اور سائبان ہوگا۔ اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 39 میں فرمایا، لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم، یعنی کاش کے کافر اس وقت کو جان لیں
جبکہ نہ اپنے آگے سے آنکھ کو ہٹا سکیں گے نہ پیچھے سے۔ ان آیتوں سے معلوم ہو گیا کہ ہر طرف سے ان کفار کو آنکھ کھا رہی ہوگی، آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، تو اس پر رب عالم کی ڈانٹ ڈپٹ اور مصیبت ہوگی۔ ادھر ہر وقت کہا جائے گا لو اب عذاب کے مزے چکھو۔ بس ایک تو وہ ظاہری جسمانی عذاب، دوسرا یہ باطنی روحانی عذاب۔ اسی کا ذکر اللہ نے سورہ قمر کی آیت نمبر 48 میں فرمایا، یوم یسحبون، اور سورہ طور کی آیت نمبر 13، یوم یدعون، یعنی جبکہ جہنم میں اوندھے منہ گھسیٹے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ لو اب آنکھ کے عذاب کا مزہ چکھو۔ جس دن انہیں دھکے دے دے کر جہنم میں ڈالا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہ جہنم ہے جسے تم جھٹلاتے رہے، اب بتاؤ جادو ہے یا تم اندھے ہو، جاؤ اب جہنم میں چلے جاؤ، اب تمہارا صبر کرنا نہ کرنا یکساں ہے، تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ بھگتنا ضروری ہے۔ يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم۔ اے میرے ایماندار بندو، میری زمین بہت کشادہ ہے، سو تم میری ہی عبادت کرتے رہو۔ ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے اور تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے انہیں ہم قطعاً جنت کے ان بلند بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے چشمے بہہ رہے ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کام کرنے والوں کا کیا ہی اچھا اجر ہے، جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ بہت سے جانور ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے، ان سب کو اور تمہیں بھی اللہ تعالیٰ ہی روزی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی سننے والے اور علم والے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ موت قریب ہے، آخرت کی تیاری کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں ایمان والوں کو ہجرت کا حکم دیتے ہیں کہ جہاں وہ دین کو قائم نہ رکھ سکتے ہوں وہاں سے اس جگہ چلے جائیں جہاں ان کے دین میں انہیں آزادی رہے۔ اللہ تعالیٰ کی زمین بہت کشادہ ہے، جہاں وہ فرمان الہی کے ماتحت اللہ تعالیٰ کی عبادت و توحید بجا لا سکیں وہاں چلے جائیں۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر جبکہ مکے کی رہائش مشکل ہو گئی تو وہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تاکہ امن و امان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین پر قیام کر سکیں۔ وہاں کے سمجھدار دیندار بادشاہ اصحمہ نجاشی رحمہ اللہ نے ان کی پوری تائید و نصرت کی اور وہاں وہ بہت عزت اور خوشی سے رہے سہے۔ پھر اس کے بعد باجازت ربانی دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم نے اور خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ بعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک مرنے والا اور میرے سامنے حاضر ہونے والا ہے، تم خواہ کہیں ہو موت کے پنجے سے نجات نہیں پا سکتے، بس تمہیں زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اور اللہ کے راضی کرنے میں رہنا چاہیے تاکہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کر برائی میں نہ پھنسو۔ ایماندار نیک اعمال لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت عدن کی بلند و بالا منزلوں میں پہنچائیں گے جن کے نیچے قسم قسم کی نہریں بہہ رہی ہیں، کہیں صاف شفاف پانی کی، کہیں شراب طہور کی، کہیں شہد کی، کہیں دودھ کی۔ یہ چشمے خود بخود جہاں جنتی ہیں چاہیں بہنے لگیں گے، یہ وہاں ہمیشہ رہیں گے، نہ وہاں سے نکالے جائیں نہ ہٹائے جائیں، نہ وہ نعمتیں ختم ہوں نہ ان میں گھاٹا آئے۔ مومنوں کے نیک اعمال پر جنتی بالا خانے انہیں مبارک ہوں، جنہوں نے اپنے سچے دین پر صبر کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہجرت کی، اللہ کے دشمنوں کو ترک کیا، اپنے اقربا اور اپنے گھر والوں کو اللہ کی راہ میں چھوڑا، اللہ کی نعمتوں اور اللہ کی انعامات کی امید پر دنیا کے عیش و عشرت پر لات مار دی۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا ظاہر باطن سے نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے لیے بنایا ہے جو کھانا کھلائیں، خوش کلام نرم گو ہوں، روزے نماز کے پابند ہو اور راتوں کو جب کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں یہ نمازیں پڑھتے ہوں، اپنے کل احوال میں دینی ہو یا دنیاوی اپنے رب تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھتے ہوں،
پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ رزق کسی جگہ کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا تقسیم کیا ہوا رزق عام ہے اور ہر جگہ ہے، جو جہاں ہو اسے وہیں وہ پہنچ جاتا ہے۔ مہاجرین کے رزق میں ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ برکتیں دیں کہ یہ دنیا کے کناروں کے مالک ہو گئے۔ تو فرمایا کہ بہت سے جانور ہیں جو نہ اپنے رزق کے جمع کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ اسے حاصل کرنے کی، نہ وہ کل کے لیے کوئی چیز اٹھا کر رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ذمے ان کی روزیاں ہیں، پروردگار انہیں ان کے رزق پہنچا دیتے ہیں۔ تمہارا رزق بھی اے انسانوں اللہ ہی کے ذمے ہے، اور اس کو دینے والے بھی اللہ ہی ہیں۔ وہ کسی مخلوق کو کسی حالت میں کسی وقت نہیں بھولتے۔ چونٹیوں کو ان کے سوراخوں میں، پرندوں کو آسمان و زمین کی خلا میں، مچھلیوں کو پانی میں وہی رزق پہنچاتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 6 میں فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ الآیہ، یعنی کوئی جانور روئے زمین پر ایسا نہیں کہ اس کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمہ نہ ہو۔ وہی ان کے ٹھہرنے اور رہنے سہنے کی جگہ کو بخوبی جانتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی روشن کتاب میں موجود ہے۔ یہ مشہور ہے کہ کوے کے بچے جب نکلتے ہیں تو ان کے پر و بال سفید ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر کوا ان سے نفرت کر کے بھاگ جاتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد ان پروں کی رنگت سیاہ پڑ جاتی ہے، تب ان کے ماں باپ آتے ہیں اور انہیں دانہ وغیرہ کھلاتے ہیں۔ ابتدائی ایام میں جب کہ ماں باپ ان چھوٹے بچوں سے متنفر ہو کر بھاگ جاتے ہیں اور ان کے پاس بھی نہیں آتے، اس وقت اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے مچھر ان کے پاس بھیج دیتے ہیں، وہی ان کی غذا بن جاتے ہیں۔ عرب کے شعراء نے اسے نظم کیا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور اگر آپ اے نبی ان کفار و مشرکین سے دریافت کریں کہ زمین و آسمان کے خالق اور سورج چاند کو کام میں لگانے والے کون ہیں، تو ان کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ۔ پھر کدھر الٹے جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے فراخ روزی دیتے ہیں اور جسے چاہے تنگ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ اور اگر آپ اے نبی ان سے سوال کریں کہ آسمان سے پانی اتار کر زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دینے والے کون ہیں، تو یقیناً ان کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہیں۔ اقرار کر کے ہر تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سزاوار ہے، ہاں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ رزق کی فراخی اور تنگی اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ثابت کرتے ہیں کہ معبود برحق صرف وہی ہے۔ خود مشرکین بھی اس بات کے قائل ہیں کہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، سورج چاند کو مسخر کرنے والے، دن رات کو پے در پہ لانے والے، خالق رازق، موت و حیات پر قادر صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ غنا یعنی تونگری کے لائق کون ہے اور فقر کے لائق کون۔ اپنے بندوں کی مصلحتیں اللہ کو پوری طرح معلوم ہیں۔ بس جب کہ مشرکین خود مانتے ہیں کہ تمام چیزوں کے خالق صرف اللہ تعالیٰ ہیں، سب پر قابض صرف وہی ہیں، پھر اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہیں اور اللہ کے سوا دوسروں پر بھروسہ اور اعتماد کیوں کریں؟ جبکہ ملک کے مالک وہی تنہا اللہ ہی تو ہیں، تو عبادتوں کے لائق بھی وہی اکیلے ہیں۔ توحید ربوبیت کو مان کر پھر توحید الوہیت سے انحراف عجیب چیز ہے۔ قرآن کریم میں توحید ربوبیت کے ساتھ ہی توحید الوہیت کا ذکر بکثرت ہے، اس لیے کہ توحید ربوبیت کے قائل مشرکین مکہ تھے، تو انہیں قائل معقول کر کے پھر توحید الوہیت کی طرف دعوت دی جاتی ہے۔ مشرکین حج و عمرے میں لبیک پکارتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے لا شریک ہونے کا اقرار کرتے تھے، کہتے تھے لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک، یعنی اے اللہ ہم حاضر ہوئے، آپ کا کوئی شریک نہیں مگر ایسے شریک کے جن کے مالک اور جن کے ملک کے مالک بھی آپ ہی ہیں۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون
فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون۔ اور دنیا کی یہ زندگانی تو محض کھیل تماشا ہے، البتہ سچی زندگی تو آخرت کا گھر ہے اگر یہ جانتے ہوں۔ یہ لوگ جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تب تو اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں اللہ کے لیے عبادت کو خالص کر کے، پھر جب اللہ تعالیٰ انہیں خشکی کی طرف بچا لاتے ہیں تو اسی وقت شرک کرنے لگتے ہیں، ہماری دی ہوئی نعمتوں سے مکرتے ہیں اور برتتے رہیں، ابھی ابھی پتہ چل جائے گا۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مشرکین بوقت مصیبت اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے۔ دنیا کی حقارت و ذلت، اس کے زوال و فنا کا ذکر ہو رہا ہے کہ اسے کوئی دوام نہیں، اس کا کوئی ثبات نہیں، یہ تو صرف لہو لعب کھیل تماشا ہے۔ آخرت کے گھر اور وہاں کی زندگی ہمیشگی والی اور باقی رہنے والی ہے، وہ زوال و فنا سے، قلت و ذلت سے دور ہے۔ اگر انہیں علم ہوتا تو اس بقا والی چیز پر فانی چیز یعنی دنیا کو ترجیح نہ دیتے۔ پھر فرمایا کہ مشرکین بے کسی اور بے بسی کے وقت تو اللہ تعالیٰ اللہ وحدہ لا شریک لہ کو ہی پکارنے لگتے ہیں، پھر مصیبت کے ہٹ جانے اور مشکل کے ٹل جانے کے بعد اللہ کے ساتھ دوسروں کا نام کیوں لیتے ہیں؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 66 میں فرمایا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ الآیہ، یعنی جب سمندر میں مشکل میں پھنستے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ کے سوا سب کو بھول جاتے ہیں، اور جب وہاں سے نجات پا کر خشکی میں آ جاتے ہیں تو فوراً ہی منہ پھیر لیتے ہیں اور اللہ کے شریک بنانے لگ جاتے ہیں۔ لیکفروا اور لیتمتعوا میں لام جو ہے اسے لام عاقبت کہتے ہیں، اس لیے کہ ان کا قصد دراصل یہ نہیں ہوتا، اور فی الواقع ان کی طرف نظریں ڈالنے سے بھی بات یہی ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی نسبت سے تو یہ لام تعلیل ہے، اس کی پوری تقریر ہم سورہ قصص کی آیت نمبر 8 کے تحت کر چکے ہیں۔ أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه فليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ کیا یہ کفار و مشرکین نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو باامن بنا دیا ہے، حالانکہ ان کے ارد گرد سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں؟ کیا یہ باطل پر تو یقین رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر احسان نہیں مانتے؟ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ افترا کرے اور جب حق اس کے پاس آ جائے وہ اسے ناحق بتلائے؟ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہ ہوگا؟ اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھا دیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ نیک کاروں کے ساتھی ہیں۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ میری نعمت یاد کرو اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ قریش کو اپنا احسان جتاتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حرم یعنی مکۃ المکرمہ میں انہیں جگہ دی ہے جس میں جو شخص آ جائے امن میں پہنچ جاتا ہے۔ اس کے آس پاس جدال اور قتال لوٹ مار ہوتی رہتی ہے اور یہاں والے امن و امان سے اپنے دن گزارتے ہیں، جیسے سورہ قریش کی آیت نمبر 1 لإیلاف قریش میں اس کا بیان فرمایا۔ تو کیا اس اتنی بڑی نعمت کا شکریہ یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کریں، بجائے ایمان لانے کے کفر کریں اور خود تباہ ہو کر دوسروں کو بھی اسی ہلاکت والی راہ لے چلیں؟ انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ رب واحد اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سب سے بڑے ہوئے رہیں، نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سچے طرفدار رہیں، لیکن انہوں نے اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک و کفر کرنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا اور ایذا پہنچانا شروع کر رکھا ہے۔ اپنی سرکشی میں یہاں تک بڑھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکال دیا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان سے چھننی شروع ہو گئیں۔ بدر والے دن ان کے بڑے بڑے کافر سردار بری طرح قتل ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر مکے کو فتح کیا اور انہیں یعنی ان کفار و مشرکین کو ذلیل و پست کیا۔ اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے۔
وہی آتی نہ ہو اور کہہ دے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر ظالم کوئی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی سچی وحی کو اور حق کو جھٹلائے اور باوجود حق پہنچنے کے تکذیب پر کمر بستہ رہے۔ ایسے مفتری اور مکذب لوگ کافر ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ راہ رب میں مشقت کرنے والے سے مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم اور آپ کے تابع فرمان لوگ ہیں جو قیامت تک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کوشش اور جستجو کرنے والوں کی رہنمائی کریں گے، دنیا اور دین میں انہیں راستے دکھاتے رہیں گے۔ ابو احمد عباس حمدانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مراد یہ ہے کہ جو لوگ اپنے علم پر عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ان امور میں بھی ہدایت دیتے ہیں جو ان کے علم میں نہیں ہوتے۔ ابو سلیمان الدارانی رحمہ اللہ سے جب یہ ذکر کیا جاتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں کوئی بات پیدا ہو گو وہ بھلی بات ہو، تاہم اسے اس پر عمل نہ کرنا چاہیے جب تک قرآن و حدیث سے وہ بات ثابت نہ ہو۔ جب ثابت ہو عمل کرے اور اللہ تعالیٰ کی حمد کرے کہ جو اس کے جی میں آیا تھا وہی قرآن و حدیث میں بھی نکلا۔ اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ احسان اس کا نام ہے کہ جو تیرے ساتھ بدسلوکی کرے تو اس کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ احسان کرنے والے سے احسان کرنے کا نام احسان نہیں۔